ایک بڑے کام کی بات تمہیں بتاؤں، یہ ایک تحفہ ہے۔ ہر مومن آدمی، ہر مسلمان، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش کی درخواست کرتا ہے۔ کافروں کو بھی دیکھیں نا، جو گرجے میں جاتے ہیں، جو ہندو مندروں میں جاتے ہیں، ہر کوئی اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ حدیث شریف میں بہت چیزیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے، حتیٰ کہ فرمایا ہے کہ میں دن میں لوگوں 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، 70 مرتبہ اللہ سے، یعنی بے تعداد مرتبہ، بے شمار۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ سورہ فرقان میں 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے نا، اس کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کسی شخص کا خون نہیں بہاتے، اور قتل کے فوراً بعد اس مقام پر لائے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری میں نہیں پڑتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا بدکاری کا، قتل پہ نہیں فرمایا، اس پہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کام کرے گا یلقا اثاما، وہ گناہ میں بھر جائے گا سر سے پاؤں تک، مکمل گناہ گار ہو جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب ضعفین، ہم اسے دگنا عذاب دیں گے، یعنی قہرا عذاب ہوتا لیکن کسی چیز کا ہوگا، اللہ نے فرمایا دوہرا عذاب ملے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس حرکت کی سزا اصل میں تو یہ تھی کہ اسے ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھتے، ہمیشہ کے لیے اسے جہنم دے دیتے۔ قرآن نے صرف انہی 2 گناہوں پہ کہا، یہ دھمکی ہے۔ قتل کے معاملے میں سورہ النساء میں کہا خالدین فیہا، جو قاتل ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہاں بھی یہی فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہم ذلیل کر کے اسے جہنم میں رکھیں گے۔ صرف 2 گناہ ایسے ہیں جن پہ ہوگا نہیں یہ، لیکن اللہ نے کہا حقیقی سزا تو اس کی یہی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، ان دونوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے۔ اور یہاں تو ایک لفظ بڑھایا مہانہ، ذلیل کر کے، رسوا کر کے، یعنی جہنمیوں میں بھی رسوا ہو، والعیاذ باللہ۔ الا من تابا، ہاں جس نے اس حرکت کے بعد توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لایا، یہ ہے، یہ دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی لکھ نہیں سکتا تھا اسے۔ یعنی اس نے ایسی زنا کی حرکت اتنی خراب کی کہ جو ہے اس نے کفر کیا، اس لیے فرمایا الا من تاب و آمن، اس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ حالانکہ ایمان تو پہلے بھی تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ اس گناہ میں اتنی خرابی ہے۔ وعمل عملا صالحا، تیسری چیز کہی کہ اس کے بعد نیکیاں کرنے لگا زندگی میں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو ایمان لایا، جس نے نیکی کا کام کیا، جس نے توبہ کر لی، ہم ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ آیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نظر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو بات چیت کرائے، اور اللہ اسے اوٹ میں لے لے گا۔ اوٹ جیسے ماں چادر کی، دوپٹے کی اوٹ میں چھوٹے بچے کو لے لیتی ہے۔ چھتر ہندی میں کہتے ہیں اوٹ میں، وہ جو وادی پہاڑوں کے بیچ میں گر جائے اسے کہتے ہیں چھتر، جو مری جاتے ہوتا ہے، اسی لیے اسے چھتر کہتے ہیں کہ 12 کوہ کے بعد یہاں سے شروع ہو جاتا ہے علاقہ جو اوٹ میں چلا گیا۔
آپ نے فرمایا اللہ اسے اوٹ میں لے لے گا اور اسے کہے گا الم اسنب تک قضا، یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا بالکل یہ حتیٰ یظن انہ قد ہلک، وہ تو کہے گا مارا گیا، اب تو کوئی بچنے کی صورت نہیں، اب تو پٹائی ہوگی، صحیح ٹھکائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اچانک کہ میرے بندے میں نے کیا کیا تیرے گناہوں سے؟ اس نے کہا اللہ آپ نے ڈھانپ دیا۔ اللہ نے فرمایا یا فرمائے گا جا جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں لے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی سے بولے گا، اور آپ ہنسے اس پہ، اب نہ جلدی سے بولے گا اور کہے گا اللہ بھی تو بہت سے گناہ اور بھی باقی ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب نیکی میں بدل دیے۔ کام کی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جہاں استغفار کرو، جہاں اللہ سے معافی مانگو، ایک دعا ضرور مانگا کرو کہ اللہ جو بھی گناہ کیے ہیں نا، مہربانی کر کے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ بس اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جن لوگوں کے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بڑے کام کی بات قبول ہو گئی نا، تو قبر میں کام آئے گی اور آگے کام آئے گی۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ معاف فرما، پھر یہ بھی کہا کرو کہ اللہ جو گناہ ہو گئے اے پروردگار مجھے ان میں کر دے جن کے گناہ نیکیوں میں تبدیل